مسئلہ پنجاب اور ہمارا ہے کھاد، جیسے کہ نصیر صاحب نے کہا کہ ویسے ہی ہماری زراعت برباد ہو گئی ہے، بارشوں نے سیلابوں نے تباہ کر دیا ہے. پھر کھاد اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنے گنا اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے، آپ کے علم میں بھی آپ کے حلقے کے لوگ لائے ہوں گے، میرے بھی کل سے پرسوں سے، جتنی بھی ہماری بارڈر بیواٹا ہے یا راکھی منہ ہے، راکھی گاج ہے، وہاں پہ بی ایم پی اور پیچھے پھر پولیس جو بیٹھی ہوئی ہے، جو بھی کھاد بلوچستان آ رہی ہے باضابطہ گاڑیوں کے ساتھ وہ ضبط کر رہے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں کہ جی کھاد بلوچستان نہیں آ سکتی. اس کی تازہ مثال پرسوں ترسوں انہوں نے 2 ٹرک پکڑے جو بلوچستان آ رہے تھے کھاد کہ کسٹم نے ان کو سیز کیا بمائے گاڑیوں کے، وہ کروڑوں روپے کی کھاد اور گاڑیاں دی اور ان پہ کیس بنا دیا کہ جی یہ جو ہے نا وہ ہرن والا کام ہے کہ شیر اوپر پانی پی رہا تھا تو ہرن نیچے پانی پی رہا تھا. اس نے کہا کہ تم پانی گدلا کر رہے ہو. اس نے کہا صحیح، آپ اوپر سے پانی پی رہے ہو، میں نیچے، میں کہاں سے کہتا ہے نہیں وہ تمہاری ماں نے گدلا کیا ہوگا. اس نے کہا کھانا مجھے چاہتے ہو تو ویسے کھا لو، جتنے میرے پاؤں نے گزارا کیا تو نکل جاؤں گی، نہیں تو کھا لو، تمہارا ارادہ کھانے کا ہے. اب ہم تباہ حال، ہماری زراعت تباہ ہو چکی ہے، اوپر سے یہ کھاد اور اس پہ کیسز بنانا کسٹم کیا کہ جی آپ افغانستان سمگلنگ کر رہے تھے. کہاں بارکھان بیواٹا میرا اور آپ کا بارڈر ہے، اور کہاں چمن اور اس کی بارڈر. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو اس بارے میں آپ کے گڈ آفس سے ایک لیٹر چلا جائے پنجاب گورنمنٹ کو بھی اسی ایوان کے توسط سے، اور اس کو کسٹم کے کلیکٹر کو بھی کہ جی یہ کھاد بارکھان کے لیے آ رہی ہے، کولو کے لیے آ رہی ہے، دیرہ بگٹی کے لیے آ رہی ہے، مزخیل کے لیے آ رہی ہے، لورلائی کے لیے آ رہی ہے، دکی کے لیے آ رہی ہے، قلعہ سفلا کے. ہاں بارڈر پہ آپ لوگ بیٹھے ہو، 50 ایجنسیاں بیٹھی ہیں، بالکل کوئی چیز مت چھوڑو، جو جا رہی ہے اس کو بھی روک لو کیونکہ بہت کچھ جا رہا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں نہیں. پنجاب سے تو آ رہا ہے، وہاں سے تو کوئی شکایت نہیں. ہمارے پنجاب میں رات بھی ہماری گاڑیاں پکڑی ہیں، پنجاب میں پکڑی ہیں کہ بلوچستان میں پکڑی ہیں. اور پرسوں بیواٹے کی چیک پوسٹ پر جو کسٹم بلوچستان کا بیٹھا ہوا ہے اس نے باضابطہ 10 ویلر 2 ٹرک سیز کیے جو کروڑوں روپے کے ٹرک ہے، اور اس میں فل جو کھاد لدی ہوئی تھی وہ ساری سیز کر کے کیس بنا کے ٹرک کو کیس پراپرٹی بنا دیا. تو یہ ایک تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. دوسرا سر یہ ملک نصیر نے یہ کیا تھا تو ہلکا سا ایک ٹچ میں آپ کو بتاتا ہوں. سر حالیہ جو یہ سیلاب اور نقصانات ہوئے اس میں ہمارے 33 ڈسٹرکٹ متاثر ہوئے سر. اس میں ٹوٹل ان 33 ڈسٹرکٹ میں 593 روڈیں ہماری تباہ ہوئیں بلوچستان کی، جس میں سے ہمارا محکمہ CNW نے دن رات انتھک محنت کر کے جناب اسپیکر صاحب 561 روڈوں کو آمد و رفت کے ذرائع کے طور پر بحال کر دیا. ابھی 32، یہ پرسوں کی فگر ہے، 32 روڈوں پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. پانی جیسے جیسے نیچے جا رہا ہے، جو پانی میں ڈوبی ہوئی ہم اس کو بحال کر رہے ہیں. ایون ہم نے لوگوں کو پیدل گزارنے کے لیے، جیسے یہ فوجی حضرات وہ ایک پل بناتے ہیں گزر کے لیے، وہ پلیں بھی ہم نے بنا دی ہے. اسی طریقے سے ہماری 32 جو پلیں تھیں، 32 پلیں مطلب ہے ہماری وہ ڈیمیج ہوئیں، اور ہم نے 32 کے 32 کو ریسٹور کر دیا. ابھی اس وقت جس ڈسٹرکوں میں ہم نے یہ بحالی کیا ہے تو اس پہ کوئی آمد و رفت کا مسئلہ نہیں ہے. باقی جب ہمیں فنڈ ملیں گی وہ میں ایک نظر آپ کو بتانا چاہوں گا. ہمارے 2496.209 کلومیٹر روڈیں اس حالیہ بارشوں اور سیلاب نے تباہ کی ہیں، اور ان پہ اب ہماری کاشت جو آئے گی وہ 39,211.495 ملین، مطلب تقریباً آپ دیکھیں کہ 4 خرب کے قریب نقصانات ہوئے ہیں. اور میں مرکز سے گزارش کروں گا کہ 10 ارب روپے انہوں نے دیے. ایک چیز میں یہاں واضح کر دوں کہ میرے CM صاحب نے کہا کہ ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، باقی ہم ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلائیں گے. ہاں البتہ فگر ان کو ضرور دے رہے ہیں کہ ذرا دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے
100 ملین 100 ملین بنتے ہیں، تو مجھے پیسوں کا حساب ہی نہیں آتا. 10 ارب روپے دیے، وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے، جہاں خربوں کا نقصان ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے علم میں لے آئے 33 ڈسٹرکٹ ہمارے اس سے متاثر. بہت بہت شکریہ.